جب آپ گوگل کا نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کیا گوگل ایک سرچ انجن ہے؟ اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن میرا یہ فوکس ہے کہ ابھی ہم بات کریں کہ گوگل کیا صرف ایک سرچ انجن ہے؟ گوگل ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اس کو تو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا، لیکن اگر گوگل سرچ کی بات کریں تو گوگل صرف ایک سرچ انجن نہیں ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ گوگل ایک سرچ انجن رہنا نہیں چاہتا۔ اور بہت سارے لوگوں نے بہت ساری جگہوں پر یہ دیکھا ہوگا کہ کیسے کیسے گوگل سرچ سے بہت زیادہ آگے چلا گیا ہے۔ اگر ہم سرچ انجن کی اگزامپل لیں، سرچ انجن کیا ہوتا ہے؟ ایک سرچ انجن کا مقصد کیا ہے؟ اگر آپ کچھ سرچ کریں گے ایک سرچ انجن کے اوپر تو آپ کا وہ ایک رزلٹ لا کے دے گا، جو کہ سرچ انجن کا کام ہے۔ اگر آپ نے فار ایگزامپل کچھ سرچ کیا، لیٹس سپوز کہ مووی کا نام سرچ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو مووی کا رزلٹ دے گا۔ اگر آپ نے کوئی ریسٹورنٹ کا نام سرچ کیا تو آپ کو ریسٹورنٹ کا رزلٹ دے گا۔ اسی طرح سے آپ جو سرچ کرتے جائیں گے وہ اس طرح سے رزلٹ دیتا جائے گا۔ لیکن ایک آنسر انجن کیا کرتا ہے؟ ایک آنسر انجن کو جواب دینا ہوتا ہے، کیونکہ وہ آنسر کرنا چاہتا ہے اور وہ آنسر انجن بننا چاہتا ہے۔ تو آنسر انجن میں کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل کہ آنسر انجن سے آپ سوال کر سکتے ہیں، اور نہ صرف وہ اس کو سرچ کرے گا کہ کہاں کہاں اس کے جواب پڑے ہوئے ہیں، وہ سوال کا جواب دینے کی بھی کوشش کرے گا۔ فار ایگزامپل اگر آپ ایک سرچ انجن پہ سرچ کریں 2+2 تو وہ آپ کو رزلٹ آ کے دے گا کہ 2+2 کہاں کہاں پر لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک آنسر انجن سے پوچھیں گے 2+2 تو وہ آپ کو نہ صرف یہ بتائے گا کہ 2+2 کہاں کہاں لکھا ہوا ہے، بلکہ وہ آپ کو اس کا آنسر بھی دے گا، جو کہ ہے 4۔ گوگل کی کوشش ہے کہ وہ آنسر انجن بن جائے، اور گوگل بہت حد تک ایک بہت اچھا آنسر انجن بن بھی چکا ہے، اور اس کا جو عملی نمونہ ہے، جو اس کا جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے، وہ ہے گوگل اسسٹنٹ۔ جب آپ گوگل اسسٹنٹ سے کوئی بات کرتے ہیں وہ آپ کو اس کا جواب دیتا ہے، جب آپ اس کو کچھ سرچ کرنے کو کہتے ہیں وہ آپ کو اس کا رزلٹ لا کے دیتا ہے۔ سو یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ گوگل میں آپ لوگوں نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ کیسے ڈفرینٹ کوئریز کے اوپر ڈفرینٹ ریزلٹس آتے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ وہ انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کیا گوگل ایک سرچ انجن ہے یا گوگل ایک آنسر انجن ہے۔ یہ اکثر ایک بہت بڑی بحث بن جاتی ہے، لیکن گوگل سٹارٹ تو ایک سرچ انجن کے طور پہ ہوا تھا، لیکن گوگل کی الٹیمیٹ کوشش یہ ہے، گوگل کی امکان یہ ہے کہ وہ ایک بہترین آنسر انجن بننا چاہتا ہے، اور گوگل یہ چاہتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے کہ اس کو آپ پوچھیں بھی کچھ نہ اور وہ پھر بھی آپ کو اس کا جواب دے دے جو آپ کو اس وقت چاہیے ہوگا۔ تو گوگل کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس وقت اس طرف جائے، لیکن فی الحال گوگل سے اگر آپ کوئی سوال پوچھیں گوگل اس کے جواب آپ کو دیتا ہے۔ سو جب گوگل آپ کو اس کے جواب دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گوگل ایک سرچ انجن نہیں رہا، گوگل بیسیکلی ایک آنسر انجن ہے۔ تو اگر آپ گوگل کو صرف سرچ انجن کہیں تو غلط ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ گوگل کو سرچ انجن اور آنسر انجن کہیں تو دونوں جواب ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گوگل کیسے کس ڈفرینٹ کوئریز کے اوپر کس طرح سے اپنا رزلٹ بدلتا ہے، اور اس کو کیسے وہ دکھاتا ہے، کیونکہ اس کو شاید لگتا ہے کہ میں کچھ اور سرچ کر رہا ہوں اور ہمیں کچھ اور دیکھنا چاہیے۔ لیٹس سی۔ سب سے پہلے میں 2+2 ٹائپ کروں گا اور دیکھیں گے اس کا کیا رزلٹ آتا ہے۔ google.com پہ جائیں گے اور 2+2 لکھیں گے اور انٹر کریں گے تو آپ کو 2+2 کا رزلٹ ملے گا، اور وہ رزلٹ کیا ہے؟ 4۔ سو گوگل بجائے اس کے کہ اس کو سرچ کرتا ایز اے سرچ انجن، اس نے اس کو آنسر دیا ہے ایز این آنسر انجن۔ تو گوگل نے 2+2 کا نہ صرف رزلٹ دیا مجھے جو کہ 4 ہے، اس نے مجھے کیلکولیٹر بھی کھول دیا ہے، جس کے مطابق میں اگر کوئری چینج کرنا چاہوں، میں کیلکولیشن چینج کرنا چاہوں تو میں اس کو پریس کر کے میں ڈفرینٹ کیلکولیشن اسی کے اوپر کر سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ گوگل کو لگتا ہی ہے کہ میں شاید کوئی کیلکولیشن کر رہا ہوں، میں کوئی حساب کتاب کر رہا ہوں، اور اس حساب کتاب کے لیے شاید مجھے کیلکولیٹر کھولنا پڑے۔ تو گوگل نہیں چاہتا کہ میں اس کی ویب سائٹ چھوڑ کے کہیں اور جاؤں، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی ویب سائٹ پہ رہتے ہوئے ہی وہ اس اپنے سوال کا جواب ڈھونڈ لوں۔ اور یہ صرف 2+2 تو بہت بنیادی سا ایک سمپل سا کیلکولیشن تھی۔ اگر آپ اس پہ کمپلیکس فارمولاز لکھیں، مطلب کہ اگر آپ میتھمیٹیکل ایکویشنز بھی لکھیں تو گوگل بہت ساری ایکویشنز کو سپورٹ بھی کرتا ہے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ گوگل اگر ایک اور کوئری اگر ہم چینج کریں تو گوگل اس کو کیسے چینج کرتا ہے۔ میں اب سرچ کروں گا کرنسی ایکسچینج کے ریٹس کیا ہیں۔ سو فار ایگزامپل اگر میں نے یہ دیکھنا ہے کہ USD جو کہ US ڈالر سے اگر میں پاکستانی روپیز میں کنورژن چاہتا ہوں، میں گوگل پہ جا کے سرچ کروں گا USD ٹو PKR، جو کہ USD US ڈالر کا کرنسی کا سائن ہے اور PKR پاکستانی روپیز کی کرنسی کا سائن ہے۔ جب میں یہ دونوں لکھ کر میں انٹر کروں گا
تو بجائے اس کے کہ گوگل مجھے سرچ کر کے دے کہ USD to PKR کی کتنی ویب سائٹس ہیں، گوگل مجھے آنسر دے رہا ہے، اور وہ آنسر کیا ہے کہ $1 جو ہے وہ اس وقت 128 روپے پاکستانی روپیز کا ہے۔ یہ گوگل نے نہ صرف مجھے آنسر دیا بلکہ گوگل مجھے ساتھ ہی ایک گراف شو کر رہا ہے، اس گراف کے تحت مجھے وہ ٹرینڈ بتا رہا ہے کہ کتنا کرنسی میں فلکچویشن آ رہی ہے پورے ایک مہینے میں، کب اوپر گیا ریٹ اور کب نیچے آیا۔ اور یہ ٹرینڈ جو ہے میں اس کو مزید ایکسپینڈ کرنا چاہوں، میں مزید زیادہ لمبے عرصے تک ٹرینڈ دیکھنا چاہوں، تو میں 1 سال، 5 سال یا میکسیمم جتنا ٹرینڈ گوگل کے پاس اویلیبل ہے وہ مجھے سارا ٹرینڈ دکھائے گا۔ یہ ایک اور ایگزامپل ہے جہاں پر گوگل نے نہ صرف مجھے آنسر دیا بلکہ اس نے مجھے نیچے سرچز بھی دیں۔ تو اگر آپ اسی رزلٹ کو سکرول کریں اور نیچے جا کے دیکھیں تو وہ بہت ساری ڈفرینٹ ویب سائٹس بھی دکھا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ مجھے اس وقت ٹویٹر کے اوپر رزلٹس بھی دکھا رہا ہے کہ کہاں کہاں پر اس کو کیا کیا انفارمیشن ملی۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گوگل نے صرف سرچ نہیں کیا، گوگل نے بلکہ اس کا آنسر بھی کیا۔ اب یہ اور کوئری میں چینج کرتا ہوں۔ فار ایگزامپل اگر آپ فلمیں دیکھتے ہیں یا ڈرامے دیکھتے ہیں اور آپ کے کوئی پسندیدہ ایکٹرز ہیں تو آپ ان کو سرچ کریں تو کوئری تھوڑی سی بدل جاتی ہے اور نیچے لے آؤٹ گوگل کے سرچ کا بدل جاتا ہے۔ فار ایگزامپل میں اگر سرچ کروں فواد خان جو کہ پاکستان میں ایک مشہور ایکٹر ہیں، اگر میں ان کا فواد خان کا نام سرچ کروں تو گوگل جب مجھے رزلٹ دکھاتا ہے تو وہ فواد خان کا نہ صرف ویکیپیڈیا کا رزلٹ دکھاتا ہے بلکہ رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی تصویریں، اس کا بایو ڈیٹا، اور اگر میں تھوڑا سا اسکرول کروں تو اس میں وہ مجھے ان کی برتھ ڈیٹ، ان کی ہائٹ، ان کی بیگم کا نام اور ان کی ایجوکیشن، اور ساتھ ہی انہوں نے کن موویز میں کام کیا ہے وہ سب انفارمیشن دکھا رہا ہے۔ اب یہ چونکہ کوئری میری بدل گئی، گوگل نے نہ صرف مجھے سرچ کر کے دیا، گوگل مجھے چاہتا ہے کہ میں ان کی مزید ڈیٹیلز بھی پڑھوں۔ وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر میں نے فواد خان سرچ کیا ہے تو میں شاید دوسرے بھی ایکٹرز کو سرچ کروں، جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دوسرے ایکٹرز کو بھی سجیشنز میں دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد اگر میں کسی جگہ کا نام سرچ کروں پاکستان میں یا کہیں پر بھی تو گوگل اس کے بارے میں بھی کچھ انفارمیشن ایکسٹرا دیتا ہے۔ فار ایگزامپل میں K2 سرچ کروں تو K2 کی انفارمیشن ڈفرینٹ ہوگی باقی چیزوں سے۔ اب K2 کے بارے میں مجھے گوگل کیا بتاتا ہے، وہ نہ صرف ویکیپیڈیا کا رزلٹ دکھا رہا ہے بلکہ وہ مجھے ویڈیوز دکھا رہا ہے جو کہ پہلے اس نے نہیں دکھائیں کسی اور رزلٹ میں۔ اور رائٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو گوگل مجھے K2 کی ہائٹ بتا رہا ہے اور اس کے پہلی دفعہ کتنے اس کو سرچ کیا، اس کی خاصیت کیا ہے، کہاں پر واقع ہے، اس کا میپ کہاں پہ ہے، اس کی تصویریں، اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر آپ K2 سرچ کر رہے ہیں تو مے بی آپ ساتھ نانگا پربت یا ماؤنٹ ایوریسٹ یا دوسری پہاڑیاں بھی سرچ کرنا چاہیں گے۔ اسٹوڈنٹ جیسے ہم کوئری چینج کر رہے ہیں اس طرح سے گوگل اپنے ریزلٹس بھی چینج کر رہا ہے۔ اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ گوگل صرف انفارمیشن ہی کلیکٹ نہیں کرتا، گوگل فیکٹس اینڈ فگرز کو بھی ایگزیکٹلی شو کرتا ہے۔ مثال لیتے ہیں کہ آئیفل ٹاور جو کہ پیرس میں ایک ٹاور ہے، اگر آپ اس کا ہائٹ جاننا چاہتے ہیں اور میں لکھوں آئیفل ٹاور ہائٹ یا ہائٹ آف آئیفل ٹاور تو گوگل مجھے ایگزیکٹ اس کی ہائٹ یہیں پر بتا دے گا، بجائے اس کے کہ مجھے کہیں اور ویکیپیڈیا پہ یا کسی اور ویب سائٹ پہ لے کر جائے جہاں سے میں اس کی ہائٹ پڑھ سکوں۔ گوگل سمجھتا ہے کہ میرا سوال ایک بڑا سمپل سا ہے کہ میں آئیفل ٹاور کی ہائٹ جاننا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ بجائے اس کے کہ وہ مجھے کہیں اور بھیجے، وہ خود ہی اس کا آنسر دینا چاہتا ہے۔ جیسے ہی میں نے آئیفل ٹاور سرچ کیا، گوگل نے مجھے اس کی ہائٹ بتائی جو کہ 300 میٹر ہے، اور اس نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر آپ اس کی ٹپ تک، یعنی سب سے اوپر اونچا پوائنٹ ہے جہاں تک اس کی وہ ٹپ جاتی ہے، اگر وہاں تک آپ کیلکولیٹ کریں تو 324 میٹرز اس کی ہائٹ ہے۔ ساتھ ہی مجھے سجیشن دیتا ہے کہ اگر آپ نے آئیفل ٹاور کی ہائٹ پوچھی ہے تو شاید آپ برج خلیفہ جو کہ دبئی میں ہے یا امپائر اسٹیٹ بلڈنگ جو کہ نیو یارک میں ہے، اس طرح کی آپ ڈفرینٹ بلڈنگس کی بھی ہائٹ جاننا چاہتے ہوں گے۔ رائٹ سائڈ پہ وہ مجھے اس کی آئیفل ٹاور کی تصویر دکھا رہا ہے، اس کا میپ کی لوکیشن دکھا رہا ہے۔ اگر میں میپس پہ کلک کرتا ہوں تو وہ مجھے اس کے گوگل میپس کے اوپر لے جائے گا جہاں پر میں اس کی لوکیشن دیکھ سکوں گا۔ تو یہ وہ ڈفرینٹ طریقے ہیں جیسے گوگل اپنی ڈفرینٹ کوئریز کے ساتھ نہ صرف آپ کو سرچ ریزلٹس دکھاتا ہے بلکہ وہ آپ کو آنسرز بھی دیتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ گوگل صرف سرچ انجن نہیں ہے، گوگل ایک آنسر انجن ہے، اور گوگل مزید کوششیں کر رہا ہے کہ وہ اس آنسر انجن میں بہتری لائے اور وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آپ کو وہ آنسر پروڈیوس کرے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گوگل نہ صرف
سرچ انجن بننا چاہتا ہے بلکہ گوگل ایک آنسر انجن ہے، اور گوگل کی کوشش ہے کہ وہ مزید اس میں بہتری لائے اور دن بدن وہ اس کو بہتر کر بھی رہا ہے۔